اب میں آپ کے سامنے ایک نوجوان فاضل خطیب جن کا نام پورے ملک کے اندر میدان دعوت و ارشاد میں اب محتاج تعارف نہیں رہا، ایک ولولہ انگیز خطیب جو انتہائی گرم جوشی اور انتہائی جذبات کے ساتھ اپنی بات سامعین کے سامنے رکھتے ہیں، اور نوجوان ہیں، جوانی کے جذبات کے اثرات آپ کے خطاب میں دکھتے ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ عبدالحمید صاحب مدنی حفظہ اللہ جو اندور سے آپ کے درمیان تشریف لائے ہیں، میں آپ سے بصد احترام گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ کا موضوع خطاب ہے آج کی اس اتحاد امت کانفرنس میں برادران وطن اور خیر امت کی ذمہ داریاں۔ آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ فاضل گرامی حضرت مولانا عبدالحمید صاحب مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج کے اس بھیونڈی کے سالانہ جو جلسہ ہر سال ہوتا ہے، اس پروگرام کے اندر عنوان جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے برادران وطن اور خیر امت کی ذمہ داریاں، یا غیر مسلموں کے سامنے مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ہم مومنوں کو ہماری ذمہ داری بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ کنتم خیر امتن، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ رب العالمین نے تمام امتوں کے درمیان تم کو افضل اس لیے بنایا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو، بھروسہ کرتے ہو اور اللہ کے سامنے جھکتے ہو، یعنی پورا ایمان تمہارا صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ہے۔ یہ عنوان یقیناً اس اعتبار سے بڑی اہمیت والا ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی کچھ سالوں کے اندر ہندوستان کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھا کہ پہلے ایک عام زندگی کے اندر اتنا تعصب یا اتنی نفرت نہیں پائی جاتی تھی جو ان کچھ سالوں کے اندر ملک کے حالات کے اندر اب ہمارے سامنے ہے، اور میں اس کو برا نہیں مانتا، یعنی یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ پہلے اگر کسی غیر مسلم کو آپ کو دعوت دینا ہو تو بات آپ کو شروع کرنا پڑتی تھی، پر اب حالات اتنے زیادہ شدید بن چکے ہیں کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں لوگ آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں۔
تو دعوت کا میدان اور زیادہ کھل گیا ہے، دعوت دینا اور زیادہ آسان ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کے خلاف جو پروپیگنڈے ہیں، آپ کے خلاف جو لوگوں کی باتیں ہیں، کہیں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوق نہیں، کہیں کہا جاتا ہے کہ آتنکواد کی تعلیم ہے، کہیں کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کو پردے میں رکھتے ہیں، الگ الگ جو آپ پر اعتراضات ہیں، آپ جس جگہ جائیں، آپ ٹرین میں سفر کریں، بس میں کریں، فلائٹ میں کریں، ڈاکٹر کے یہاں جائیں، جہاں کہیں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا اچھا میدان ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں دعوت کے لیے، ہم اس کو استعمال کریں دین کے لیے، ہم اس کو استعمال کریں لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے۔ تو ایک خیر امت کی حیثیت سے کہ اگر آپ اور میں مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اللہ کے نبی کی امت کے اندر پیدا کیا ہے، اس امت کے اندر ہمیں چنا ہے، اور وہ امت جس ساری امت کو اللہ رب العالمین نے داعی بنایا ہے کہ ہم میں کا ہر مرد، ہر عورت، ہر بزرگ، ہر جوان، اللہ رب العالمین نے کسی ایک کو یہ ذمہ داری نہیں دی، ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم سب بہترین امت ہو۔ یعنی جتنے امت محمد کے اندر آتے ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں، سب کے سب امت ہیں، اور اس امت کا کام ہے دعوت دینا، حلال کو عام کرنا، بھلائی کی باتوں کو پھیلانا، برائی سے لوگوں کو روکنا، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو کسی خاص قوم کے لیے نہیں، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ لوگ میں ساری امت شامل ہو گئی۔ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ خیر امت کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے، کہ میں غیر مسلموں کے سامنے کس چیز کو پیش کروں، وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں کہ اگر میں ان کو ادا کروں گا تو اسلام پھیلے گا، اسلام کی تعلیمات پھیلیں گی، نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، تو اس کے لیے کافی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ وہ زندگی کہ جس کی ابتدا کفار کے سامنے ہوئی، کفر میں ماننے والوں کے سامنے ہوئی، اللہ کے وہ منکرین کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی اور انہیں کہا کہ کہیے اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ ان کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذمہ داری کو ادا کیا، آج وہی ذمہ داری ہم تمام مسلمانوں کی ہے، تمام مردوں کی ہے، تمام خواتین کی ہے، کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے پہلے آپ نے پہلے اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے کیریکٹر کا اعلان لوگوں کے سامنے کیا تھا۔ تو خیر امت ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے غیر مسلموں کے سامنے میری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے کردار کو بہتر بنا کر ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں کہ وہ کون سی وجہ تھی کہ 25 سال کی عمر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور میں اس مکہ کے اندر مکہ والوں کے سامنے اپنا اخلاق، اپنا کردار اتنا مشہور کر لیا کہ لوگ آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے۔ 25 سال کی عمر کے اندر مکہ کی وہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن سے نکاح مکہ کا ہر سردار کرنا چاہتا تھا، وہ کہتی ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو خیر امت ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اگر میں چاہتا ہوں کہ غیر مسلموں کے درمیان میں کام کروں، ان کے درمیان دین کو عام کروں، ان کے درمیان توحید کی دعوت کو عام کروں، تو میری سب سے پہلی ذمہ داری کہ میں اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کروں، اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کروں، اور اس کے لیے میرے سامنے آئیڈیل اور نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے اگر کوئی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے تو وہ زندگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر، آپ کا صبر، آپ کا معافی دینے کا جذبہ، آپ کا غیر مسلم یعنی آپ کے سامنے جو رہنے والے کفار تھے ان کے ساتھ آپ کا سلوک، کہ وہ آپ کو گالی دینے والے، آپ ان کے لیے دعائیں کرنے والے، وہ نفرتیں کرنے والے، آپ محبت کرنے والے، وہ برائیاں کرنے والے، آپ اچھائیوں کو پھیلانے والے، آپ کا وہ سارا اخلاق جو مکی زندگی کے اندر تھا، آج خیر امت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اخلاق،
اپنے کردار اپنے کیریکٹر کو بنانے کی سب سے پہلے کوشش کریں، ورنہ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ غیر مسلم آپ کے پاس میں دکان لگاتا ہے، آپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے۔ آج کیونکہ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں چاروں طرف ہم گھرے ہوئے ہیں الگ الگ یعنی مذاہب کے ماننے والوں سے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کاروبار ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہمارے سفر ہوتے ہیں۔ ہر مقام پر میری پہلی ذمہ داری کہ میں اپنا اخلاق ان کے سامنے مسلمانوں والا بنا کر پیش کروں، ورنہ آج آپ جانتے ہیں آج حالات یہ بن چکے ہیں کہ کئی مسلموں کو صرف اس وجہ سے دور رکھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، ہماری زبان، ہمارا انداز ہم نے اتنا گرا لیا کہ آج ایک غیر مسلم ہمیں دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ اخلاق والا مسلمان ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت کہ آپ سے جو جتنا قریب آتا تھا اتنا زیادہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ آپ کے دین کو مانے نہ مانے، آپ کی رسالت کو مانے نہ مانے، آپ کی لائی ہوئی دعوت کو مانے نہ مانے، پر آپ کے کیریکٹر اور آپ کے کردار پر آپ کا کوئی دشمن بھی کبھی اعتراض نہ کر سکا، ایسا کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بنایا تھا۔ تو آج خیر امت کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذمہ داری یہ کہ اپنے اخلاق کو بنانے کی ہم لوگ کوشش کریں، کیونکہ باتیں تو سب کے پاس بڑی بڑی ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے بڑے بڑے پروگرام ہیں، پر ان پروگراموں سے زیادہ اس طرح کے کاموں سے زیادہ ضروری ہے کہ ہر انسان اپنے نفس کے اندر جھانکے، اپنے اخلاق کو دیکھے، اپنے کردار کو دیکھے، اپنے کیریکٹر کو دیکھے۔ کیا میری زبان پہ سچائی پائی جاتی ہے؟ کیا میرے کاروبار کے اندر امانت داری پائی جاتی ہے؟ کیا میں اپنے آپ کو دھوکے سے دور رکھتا ہوں؟ جب میں عام لوگوں سے ملتا ہوں میری زبان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا میری زبان گالیاں دیتی ہے؟ کیا میرے انداز کے اندر سختی ہوتی ہے؟ اگر یہ سب چیزیں ہیں تو وہ لوگ جن کے سامنے میں یہ باتیں کرتا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے، قرآن کی تعلیمات سچی ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات سچی ہے، جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ ساری باتیں جھوٹی، سچ وہ ہے جو تیرا کردار ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ کئی لوگ، کئی غیر مسلمین، کئی آپ کے آس پاس رہنے والے، آپ کے ساتھ کاروبار کرنے والے، آپ کے ساتھ سفر کرنے والے صرف آپ کا کردار اور آپ کا کیریکٹر دیکھ کر اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، اسلام کی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے جب اس قرآن کو نازل کیا تو ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے مضبوط ہے۔ یہ قرآن جو بتا دے، یہ اسلام جو بتا دے، یہ اسلام کا منہج، اسلام کا دستور، اسلام کی دستور والی کتاب، یہ قرآن جس چیز کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر دے وہ سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ پر اس دعوت کو لے جانے والا، اس قرآن کو لے جانے والا، اس اسلام کو لے جانے والا، اس نے اپنے کیریکٹر کو اتنا نیچے گرا دیا کہ اس کے کیریکٹر کو دیکھ کر آج لوگ اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتے، اسلام کی تعلیمات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے کہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں بڑی بڑی تقریروں کا استعمال کیا، کئی جگہ کئی موقعوں پر صرف آپ کا کردار لوگوں کے سامنے آیا اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلامی تعلیمات کو قبول کر لیا، مذہب اسلام کو قبول کر لیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ محنت کردار اور کیریکٹر کے بنانے کے اوپر کی۔ آپ نے جب صحابہ کی تربیت کی تو ان کے اندر اخلاق کو ڈالا، ان کے اندر کردار کو ڈالا۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اچھے اخلاق والا، ایک اچھے کردار والا، ایک اچھے کیریکٹر والا کبھی کبھی اپنے اخلاق کے ذریعے نمازی اور روزے دار سے بھی زیادہ اونچے مقام والا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نمازی ہے، ایک آدمی روزے دار ہے، پر گالیوں کا دینے والا، جھوٹ بولنے والا، حرام کاروبار کرنے والا، خیانت کرنے والا، قرضہ لے لو تو بھاگ جائے فون بند کرنے والا، ایسا مسلمان خیر امت ہونے کی حیثیت سے اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ اخلاق غیروں کے سامنے اچھا پیش کرتا، پر ایسا اخلاق پیش کیا کہ تیرے کردار کو دیکھ کر آج لوگ تجھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کئی مرتبہ جب کاروباری سلسلوں کے اندر کبھی پیمنٹ لے جانے کے سلسلے میں بینک کے اندر جانے کی بات ہو، میں اس مسئلے پر بات نہیں کر رہا کہ لون لینا کے معاملات کیا ہیں، یقیناً لون لینا حرام ہے، پر اگر آپ کسی بھی بینک کے اندر جا کر دیکھیں زیادہ تر مسلم علاقوں کو بلیک لسٹڈ کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ قرضہ لیتے ہیں پھر ادا نہیں کرتے،
قرضہ لے مانگنے کے لیے جاؤ تو گالیاں دیتے ہیں، دادا گیری دکھاتے ہیں، سختی دکھاتے ہیں۔ ایک خیر امت ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری تو یہ تھی کہ اگر میں کہیں کوئی قرضہ لوں، وہ حلال حرام ایک الگ میٹر ہے، وہ یقیناً حرام ہے، پر اگر کہیں کوئی قرضے کا معاملہ ہو تو میرے نبی کا یہ کردار تھا کہ اسے ادا کیا جائے۔ قرضہ لے کر اگر میں مر گیا، قبر میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ خیر امت کی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، غیر مسلموں کے سامنے سب سے پہلے اگر کوئی چیز جاتی ہے تو وہ میرا کردار جاتا ہے۔ ایک آدمی مجھے کنٹینیو دیکھتا ہے کہ دکان کا چلانے والا، یہ میرے ساتھ سفر کرنے والا، یہ میرے آس پڑوس میں رہنے والا، اس کا اخلاق کتنا پیارا ہے، تو یقیناً یہ جس مذہب پر عمل کرتا ہے اس مذہب کی تعلیم اچھی ہوگی، اس مذہب کی باتیں اچھی ہوں گی، اس مذہب کے اندر اچھا سکھایا جاتا ہوگا۔ اچھا ہے، مجھے دیکھ کر کئی لوگ انشاءاللہ میرے اخلاق کے ذریعے اسلام قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ پوری سیرت اور پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، کئی لوگوں کے قبول اسلام کے واقعات کے اندر بنیادی چیز یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھا تھا، آپ کے کردار کو دیکھا تھا، آپ کے کیریکٹر کو دیکھا تھا، آپ کی زبان کو دیکھا تھا۔ کیوں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے سید المرسلین، اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی، آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، آپ کی زبان میں نرمی نہ ہوتی، تو یہ آس پاس جو اتنی بڑی جماعت صحابہ کی نظر آ رہی ہے، یہ اتنی بڑی جماعت آپ کے آس پاس نظر نہ آتی۔ یہ آپ کی زبان کی نرمی، یہ آپ کے اخلاق کی نرمی، یہ آپ کی زبان کی مٹھاس، یہ آپ کا جو انداز، یہ آپ کا جو اخلاق، یہ آپ کا جو کردار ہے، ان لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر یہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو پہلی اور بنیادی ذمہ داری آج جس سلسلے میں سب سے زیادہ گراوٹ ہے، چاہے مسلمان کی آپسی مسلمانوں سے معاملات ہو یا غیر مسلموں سے معاملات ہو، سب سے بنیادی ہمارا مسئلہ آج خود ہمارا اخلاق بنا ہوا، ہمارا کیریکٹر بنا ہوا ہے، ہمارا کردار بنا ہوا ہے۔ بڑی بڑی داڑیاں ہیں، کرتے پاجامے ہیں، پاجامے ٹخنے سے اوپر ہیں، دین کی بڑی بڑی زبان پر باتیں ہیں، پر گالیاں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافیاں کرنا، حرام کاروبار کرنا، کاروبار کے اندر لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ ساری وہ چیزیں جس سے دن بھر میں غیر مسلموں کے سامنے پیش ہوتا ہوں، ہر معاملات کے اندر میرا یہ اخلاق مجھ سے پہلے میری بدنامی لے کر جاتا ہے۔ ایک خیر امت ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ والا ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے نبی کو تعلیمات کو پیش کرنے والا اگر میں ہوں تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے میں ان کے جیسا اخلاق بنانے کی کوشش کروں کہ جن کے رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز ہیں، اور جب وہ میرے آئیڈیل تو مجھے ان کی طرح اخلاق بنانا ہے کہ میں دشمنوں کے اوپر صبر ویسا کروں، میں لوگوں کی باتوں پر صبر ویسا کروں، میں اللہ کے سامنے کیسے پیش آؤں، میں بندوں کے سامنے کیسے پیش آؤں، میں کاروبار میں کیسے پیش آؤں، میں سفر میں کیسے پیش آؤں، میں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آؤں۔ اللہ کے نبی کی زندگی نے مجھے ہر چیز سکھائی، مجھے وہ اخلاق سکھایا کہ اگر آج مسلمان اسے اپنا لے، اس کے ساتھ رہنے والے غیر مسلمین بڑی بڑی تقریروں سے نہیں، صرف اس کے کردار سے انشاءاللہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ دوسری بنیادی چیز، توحید کی دعوت کو عام کرنا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ ساری امت پریشان ہے، آپ کے آس پڑوسی پریشان ہیں، الگ الگ مذاہب کے ماننے والے، یہ تکلیف کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، بے چینی کے اندر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک نیا انسان ابھرتا ہے، وہ کوئی اچھی بات بتاتا ہے، ڈھیروں لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، کیوں اس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیوں فلاں کے اتنے زیادہ ماننے والے ہو گئے؟ کیونکہ یہ سارے لوگ پریشان ہیں، انہیں خدا کی تلاش ہے، انہیں اللہ کی تلاش ہے، انہیں توحید کی تلاش ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ انہیں پیدا کرنے والا کون ہے، ان کا روزی دینے والا کون ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے۔ یہ توحید کے متلاشی ہیں، یہ توحید کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہم توحید کے لمبردار، ہم توحید کے جاننے والے توحید کی اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کر پاتے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا، جنات کو بنایا۔ کہ رب العالمین سورہ زاریات کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو، انسان کو، اس ساری کائنات کے اندر تم لوگ جتنے بھی ہو، تمہارے پیدا کرنے کا مقصد یہی توحید ہے۔
میں نے جتنے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، جتنے نبیوں کو دنیا کے اندر تعلیمات لے کر بھیجا، جتنی کتابوں کو نازل کیا، اس کا مقصد توحید ہے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ خیر امت ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری یہ ذمہ داری ہے کہ توحید کو پہلے میں خود سمجھوں اور پھر لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ آج آپ لوگوں کو دیکھیے کتنے غیر مسلمین آپ کو ملیں گے جو اسلام کے اندر آئے، نو مسلم آپ کو ملیں گے، آپ ان سے جب پوچھیں گے کہ تمہیں کھینچنے والی چیز کون سی تھی، تمہیں کون سی چیز اسلام کے اندر لائی، ہر آدمی آپ کو ایک ہی جواب دے گا کہ اسلام کے اندر توحید کا جو تصور ہے وہ تصور مجھے اسلام کی طرف کھینچتا تھا کہ یہاں پر ایک اللہ کی عبادت ہے، ایک اللہ کو مانا جاتا ہے، ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے، ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ میری فطرت مجھے یہ کہتی تھی، میرے دل سے مجھے یہ آواز آتی تھی کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، اور وہ ایک ایسا ہے جو ان مورتیوں کے اندر نہیں، ان تصویروں کے اندر نہیں، وہ ان سب سے اوپر ہے، جو نظر نہیں آتا ہے پر اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے، اور اسی تعلیمات کے لیے تو رب العالمین نے پورے قرآن کو نازل کیا۔ توحید کی دعوت، توحید کو عام کرنا، توحید کی باتوں کو عام کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنا فائدہ اگر نظر آ جائے، ایک مثال کے طور پر میرا پارٹنر ہے، اگر مجھے لگتا ہے کہ میں دین کی بات کروں گا وہ دور ہو جائے گا، 20 سال کاروبار ساتھ میں کرتے ہیں پر کبھی توحید کی دعوت نہیں دیتے۔ خیر امت ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو رب مجھ سے یہ سوال نہ کرے گا تیرا کاروبار کتنا بڑا تھا، تیری دکان کتنی بڑی تھی، تیرے پاس کتنی گاڑیاں تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کرے گا جب میں نے تجھے توحید دی، میں نے تجھے دین دیا، میں نے تجھے اسلام دیا، بتا کیا تو دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا کر آیا تھا؟ کیا تو نے توحید کی باتوں کو عام کرا تھا؟ تیرا ایک پڑوسی غیر مسلم تھا، تیرا پارٹنر غیر مسلم تھا، تیرے ساتھ سفر کرنے والے غیر مسلمین تھے، تیرے ساتھ رات دن زندگی گزارنے والے غیر مسلم تھے، تو اسلام پر مر گیا، وہ اس دین پر مر گئے، کیا رب العالمین ہم سے سوال نہ کرے گا؟ یقیناً خیر امت اگر اللہ نے مجھے بنایا ہے تو میری ذمہ داری یہ دی ہے کہ تم لوگ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو ارشاد فرمایا تھا لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ میرے صحابی، اے میرے ساتھی، اگر اللہ رب العالمین نے تیرے ذریعے کسی ایک کو ہدایت دے دی تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی دنیا کی ایک بڑی نعمت جو عرب میں مانی جاتی تھی، اس نعمت سے بڑی نعمت ہے کہ رب العالمین تیرے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے۔ تو توحید کی دعوت کو عام کرنا خیر امت ہونے کی حیثیت سے ایک بنیادی ضرورت ہے کہ میں اس کو عام کروں، توحید کی دعوت کو عام کروں، پر جب میں دعوت دوں تو حکمت کے ساتھ۔ اس کے لیے بھی آپ اللہ کے نبی کی مکہ کی پوری زندگی کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی، آپ کا انداز کیا ہوتا تھا، آپ کے انداز میں کتنی نرمی ہوتی تھی، کیا اپنے دشمنوں کو آپ کبھی برا بولتے تھے؟ آج ہمارے یہاں کئی لوگ ہوتے ہیں غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، پر جب دعوت کا کام کریں گے تو سخت رویہ اپنا کر، انہیں دشمن مان کر، ان سے نفرت کر کے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی تھی کہ آپ بازاروں میں جا کر، ان کے میلے ٹھیلوں میں جا کر، ان کے گھروں میں جا کر، ہر جگہ جا کر انہیں توحید کی دعوت دیتے اور رات میں رو رو کر ان کے لیے دعائیں مانگتے۔ اے اللہ اسے ہدایت دے دے، اے اللہ اسے ہدایت دے دے، اے اللہ ابو جہل کو ہدایت دے دے، اے اللہ عمر ابن خطاب کو ہدایت دے دے۔ آپ غیر مسلموں کے اسلام میں آنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ رب العالمین سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے غم کے مارے کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد نہ کر لے۔ کتنے ہیں ہم میں سے، خیر امت میں سے، مسلمانوں میں سے، جن کو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ میرے اور آپ کے آئیڈیل رات میں رو رو کر غیر مسلموں کی ہدایت کی دعا مانگتے تھے؟ کیا میں نے کبھی دعا مانگی اللہ میرا وہ پڑوسی، اللہ میرا وہ پارٹنر، اللہ میرا وہ ساتھی، اللہ میرا وہ جاننے والا، اللہ فلاں اور فلاں، اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، اللہ تو انہیں دین دے دے، اللہ میں دن میں جا کر دعوت کا کام کرتا ہوں، اللہ رات میں دعائیں مانگتا ہوں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ خیر امت ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری یہ ذمہ داری، آپ کی یہ ذمہ داری کہ ہم رو رو کر ان کے لیے دعائیں مانگے۔ ہم تو سہارا لے لیتے ہیں تعصب کا، سہارا لے لیتے ہیں حالات کا۔ ارے حالات جو آج آپ کے سامنے ہیں اس سے بدتر حالات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا تھا۔
کہ وہاں تو دشمن مارنے کے لیے تیار ہیں، صحابہ کو قتل بھی کرنا ہے، انگاروں پر لیٹا رہے ہیں، اور بلال حبشی کے اوپر پتھر رکھا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ واپس کفر کے اندر آ جا، اور وہ بلال حبشی کہتے ہیں الہد الہد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حالات جو آج ہمارے سامنے ہیں اس سے زیادہ برے، اس سے زیادہ شدید حالات اللہ کے نبی کی زندگی میں آئے، صحابہ کرام پر آئے، پر انہوں نے خیر امت، اگر اللہ نے کوئی ذمہ داری دی تھی تو اسے ادا کیا، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، رو رو کر دعائیں مانگی، حکمت کے ساتھ، اچھے انداز میں، اچھے اخلاق میں، محبت بھرے انداز میں جب دعوت کا کام کیا، رب العالمین نے ان کے ذریعے اس دین کو آگے بڑھایا، ان کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام لیا، ان کے ذریعے توحید کے درس کو عام کیا۔ تو ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ کہ ہم توحید کے درس کو عام کریں، توحید کی باتوں کو عام کریں، اور جب انہیں عام کریں تو عام کرنے میں انداز محبت والا ہو، حکمت کے ساتھ ہو، پہلے کسے لیا جائے، بعد میں کسے لیے جائے، زیادہ ضروری کیا ہے، زیادہ ضروری کو سمجھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حکمت کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ نے مکہ کے اندر اس کعبہ میں 13 سال نماز پڑھی، جس کعبہ کے اندر 300 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے، پر آپ اسی کعبہ کے اندر نماز پڑھتے تھے، آپ وہیں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ بتائیے حکمت سے، اس حکمت کی اس سے بڑی مثال آپ کو کہاں ملے گی؟ کیا آپ حضرت عائشہ صدیقہ کو کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ، کعبہ جو آج ہمارے سامنے بنا ہے یہ اصل طریقے پر نہیں بنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے توڑ کر ویسا بناؤں جیسا حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، پر اے عائشہ تیری یہ قوم نئی نئی اسلام کے اندر آئی ہے، اگر میں یہ عمل کروں گا کہیں یہ اس چیز سے ناراض نہ ہو جائے، پھر نہ جائے، اس لیے میں اس بڑے کام کو دیکھ کر، بڑے نقصان کو دیکھ کر چھوٹی چیز کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں پر انسان، دعوت دینے والا، ایک دائی جب دعوت کا کام کرتا ہے، بات ڈائریکٹ شروع کرے گا غیر مسلموں کے سامنے ایسی جو ان کے دل کو تکلیف دے دے۔ تمہارے یہ معبود غلط ہیں، کیسے تم ان کی عبادت کرتے ہو، یہ خدا ہو سکتا ہے کیا؟ اس انداز میں اگر دعوت دیں گے یقیناً وہ نہ آپ کی دعوت کو قبول کرے گا بلکہ اسلام کا اور بڑا دشمن بن جائے گا، اسلام کا اور شدید دشمن بن جائے گا۔ خیر امت ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین نے مجھے جب یہ ذمہ داری دی تو میں توحید کے درس کو جب عام کروں تو اپنے سامنے مثال رکھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ دعوت کے راستے پر آپ کا انداز کیا تھا، آپ کی نرمی کیا تھی۔ ارے آپ تو غیر مسلموں کے لیے مکہ ہی نہیں طائف تک کا سفر کر کے گئے، طائف والوں کے پاس گئے کہ انہیں دین کی بات بتاؤں گا، ان غیر مسلموں تک اسلام پہنچاؤں گا، انہیں بتاؤں گا آج ہم سے تو پروگرام کے لیے گھروں سے نہیں نکلا جاتا، دعوت و تبلیغ کا کام تو چھوڑ دیجئے، پڑوسی تک کو دین نہیں پہنچاتے، اسی حالت میں مر جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ جنت دے دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آئیڈیل مکہ سے طائف کا سفر کر کے جاتے ہیں، صرف غیر مسلموں کو دین پہنچانا ہے، انہیں اسلام بتانا ہے، انہیں ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ گئے ہدایت کا راستہ دکھانے اور انہوں نے گالیاں دی اور پتھر مارنا شروع کر دیے، اتنے پتھر مارے کہ آپ کے جسم سے خون بہہ کر آپ کی جوتیوں کے اندر جمع ہو گیا۔ رب العالمین نے آسمان سے پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا، تب اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر دکھے گا کہ خیر امت ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے غیر مسلموں کے لیے میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں جب دعوت کا کام کروں تو دعوت کے راستے میں مجھے صبر بھی کرنا ہے، اس راستے کے اندر صبر بھی کرنا ہے، کیونکہ اس میں گالیاں بھی آئیں گی، اس میں مار بھی آئے گی، اس میں تکلیف بھی آئے گی، اس میں برے جملے بھی کہے جائیں گے، اس میں کاروبار برباد بھی ہو سکتا ہے، اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے، پر جب میں اللہ کے دین پر اور اللہ کے راستے پر ہوں تو مجھے صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مارا گیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا کہ اگر آپ کہیں تو دو پہاڑوں کے بیچ میں انہیں رکھ کر پیس دیا جائے۔ آپ نے کہا میں اس کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، اللہ میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں، یہ ہدایت نہ لاتے ہیں نہ لائیں، پر اللہ تو ان کی نسلوں کے اندر ایمان پیدا کر دینا۔ خیر امت ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری غیر مسلموں کے لیے کہ میں ان کے سارے مسائل کا علم رکھوں، وہ سوالات جو کامن مجھ سے بار بار کیے جاتے ہیں میں ان سوالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں۔ عام طور پر آپ دیکھیں غیر مسلموں کے سوال کیا ہوتے ہیں؟ طلاق کے متعلق ابھی زیادہ ہو رہا ہے، عورتوں کے حقوق کے متعلق، گوشت خوری کے متعلق کہ آپ گوشت کیوں کھاتے ہو، کچھ ایسے مسائل چنندہ ہیں جس کے بارے میں بار بار گھوم گھوم کر الگ الگ الفاظ میں آپ سے سوال کیا جاتا ہے۔ ان مسائل کے لیے خیر امت ایک مسلمان کی حیثیت سے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے آپ کو تیار کروں کہ ان سوالوں کا جواب کیا ہونا چاہیے۔
قرآن میں اس چیز کا اللہ نے کیا جواب دیا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے اس چیز کا کیا جواب دیا ہے، اس جواب کو میں کیسے دوں کہ وہ لوگ مطمئن ہو جائیں، کیونکہ بنا علم کے دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں کئی جاہل ہے کہ جنہوں نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو کام ہونے بھی نہیں دیا اور کرنے والوں کے راستوں کو بھی برباد کر دیا۔ یہ جہال، یہ جوہلا جن کے پاس علم نہیں ہوتا، ڈیبیٹ کرنے پہنچ جاتے ہیں، بحث اور مناظرے کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری سب سے پہلی ذمہ داری، فعلم، پہلے خود جان جا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ پہلے تو مسائل کو جان جا، ان کے اعتراضات ذات پر میری نظر ہو، ان کے سوالات پر میری نظر ہو، وہ جن چیزوں کو کامن ذکر کرتے ہیں ان کے بارے میں پہلے میں اپنے آپ کو تیار کروں، جوابات کو تیار کروں، اور اس کے بعد جب ان کے سامنے پیش کروں گا تو انشاءاللہ میری بات کو مانا جائے گا۔ خیر امت کے ہونے کی حیثیت سے ایک ذمہ داری میں یہ کہ میں اپنے ماحول، اپنے معاشرے کے اندر بھی دعوت و تبلیغ کا کام کروں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی یہ ہوا ہوگا کہ ایک غیر مسلم اگر آپ سے بات شروع کرنا چاہتا ہے، جو سیکولر ٹائپ کا غیر مسلم ہوتا ہے، بات کہاں سے شروع کرتا ہے؟ آپ فلاں درگاہ پر جاتے ہیں، میں وہاں پر جاتا ہوں، میں فلاں جگہ کا مرید ہوں، میں ہر بار جب آپ کے یہاں تعزیہ داری وغیرہ کچھ معاملات ہوتے ہیں میں اس کے اندر شریک ہوتا ہوں۔ کیوں؟ افسوس اس بات کا کہ اس کی نظر میں، ایک غیر مسلم کی نظر میں اسلام ہے درگاہ پر جانا، وہاں پر نظر و نیاز کرنا، وہاں پر سر جھکانا، تعزیہ داری کرنا، تعزیوں کے اوپر کھڑے ہو، جو بھی معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو، یعنی مسلمانوں کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے ایک غیر مسلم اسے ہی اسلام سمجھتا ہے۔ تو میری ذمہ داری یہ کہ خیر امت ہونے کی حیثیت سے میں اپنے جو میری قوم ہے، جو میرے ساتھ میرے دین کو ماننے والے ہیں، ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کر کے انہیں یہ بتاؤں کہ آپ نے اسلام کا کیا تصور غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا ہے، آپ نے کون سا اسلام غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا ہے، وہ اسلام جس کی بنیاد توحید ہے، آپ نے غیر مسلموں کے سامنے اس اسلام کو شرک کے راستے پر پیش کیا ہے۔ میری ذمہ داری یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ غیر مسلموں میں جب دعوت کا کام کرنے جاؤں تو پہلے اپنے ڈھانچے کے اوپر زیادہ محنت کروں، اپنے ظاہرے کے اوپر پہلے محنت کروں، اپنے معاشرے، اپنے مسلمان اور اپنے اسلامی اس پورے سماج کے اوپر، اپنے کلچر کے اوپر محنت کروں اور اسے صحیح مسلمان بنانے کی کوشش کروں، صحیح اسلام کو ان کے اندر داخل کرنے کی کوشش کروں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک آخری چیز کہہ کر میرا وقت ختم ہو چکا ہے، میں اسی پر بات انشاءاللہ ختم کر دوں گا کہ میں اپنے معاملات کو بھی سدھارنے کی کوشش کروں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ تجارت کے راستے سے، بزنس کے راستے سے آپ غیر مسلموں میں دعوت کا بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں یہ بتائیں کہ اسلام میں انٹرسٹ حرام کیوں ہے؟ اسلام میں تجارت کا یہ اصول ہے کہ جب بزنس کرو تو جو چیز بیچ رہے ہو اس کی برائی کو ظاہر کر دو۔ اسلام کا یہ اصول ہے کہ اپنے نوکروں کو ان کا پسینہ سوکھنے کے پہلے ان کی مزدوری ادا کیا کرو۔ یعنی جو عام معاملات میرے غیر مسلموں کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ تجارت کے ہوں، چاہے وہ بات چیت کے ہوں، ان کے درمیان میں اسلامی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کروں۔ جب کوئی اچھا کام کروں تو یہ کہوں میرا اسلام مجھے یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے، میرا اسلام مجھے یہ کہتا ہے کہ مجھے سچ بولنا چاہیے، میرا اسلام مجھے یہ کہتا ہے کہ کاروبار میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، میرا اسلام مجھے یہ کہتا ہے کہ قرض لوں تو فوراً ادا کر دینا چاہیے، میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے لیے چھوٹی ہیں پر غیر مسلموں کے لیے بہت بڑی۔ ان کا مذہب ان کو یہ سکھاتا ہے، اسلام کی یہ تعلیمات ہے، اسلام ایسا بزنس اور ایسے معاملات سکھاتا ہے۔ جو مذہب تجارت اتنی اچھی سکھائے یقیناً وہ زندگی بھی اچھی سکھائے گا۔ یہ تمام وہ چیزیں، وقت چونکہ پہلے ہی کم تھا اور کم سے بھی کم ہوتا چلا گیا، پھر بھی جو مختصر سی باتیں اس وقت کے اندر مجھے کہنے کی اللہ نے توفیق دی، بنیادی میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر ہم جس قوم کے اندر رہتے ہیں اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دعوت کا میدان ہمارے لیے پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیا ہے، ہمیں تو صرف اٹھنا ہے اور کام کرنا ہے۔ میدان کے لیے لوگوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ پہلے سے موجود ہیں، صرف ہمیں جاگنا ہے، ہمیں جاگنا ہے، ہمیں تیار ہونا ہے، ورنہ انتظار کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو اپنے سامنے رکھو کہ اگر تم نہیں کرو گے اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے اللہ تم سب کو مٹائے گا، مٹا دے گا، برباد کر دے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں چینج کروں گا،
اللہ نے چینج کرنے کا مطلب وہ نہیں کہا کہ تمہیں بدلوں گا، تم نہیں بدلوگے، سارا اسٹاک ہٹائے گا، نئے لا کر اللہ دین کا کام لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، تم اللہ کے محتاج اور اللہ کے فقیر ہو۔ یہ دین کا کام کرنا، یہ دعوت کا کام کرنا تمہاری ہماری سب کی نجات کا ذریعہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو سمجھو، غیر مسلموں میں دعوت کا کام ہو، ان تک دین کو صحیح شکل میں پہنچایا جائے، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان، تو رحیم۔ اے اللہ جو باتیں ہم نے یہاں پر کہی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر دعوت و تبلیغ کا جذبہ پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے اندر وہ چنگاری پیدا کر دے جو چنگاری صحابہ کے اندر تھی اور وہ انہیں سونے نہیں دیتی تھی۔ غیر مسلم کفار اگر اسلام نہیں لاتے وہ درد سے رویا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ وہ درد تو ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔